السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جامن کے بارے میں اور اس کے فائدے اور نقصان کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اور ان میں سے بے پناہ فائدے بھی پوشیدہ فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک چھوٹا سا پھل ہے جس کو ہم جامن کہتے ہیں۔ موسم گرما میں یعنی گرمی کے موسم میں یہ پیدا ہوتا ہے اور اس کا انسانی جسم کے لیے بہت ہی فائدے اس میں مضمر ہیں۔ یہ انسانی جسم کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے۔ طبی نظریات سے اس کا تمام پھلوں میں اہم پھل کے اعتبار سے شمار کیا جاتا ہے۔ ذائقے میں بہت اچھا ہوتا ہے، آکار میں چھوٹا ہوتا ہے، اس کا پیڑ بہت بڑا ہوتا ہے اور فائدے کے اعتبار سے دیکھیں گے تو اس کا پھل فائدے مند ہوتا ہے، اس کا گٹھلی فائدے مند ہوتی ہے اور اس کا پتا بھی فائدے مند ہوتا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ اس کی چھال بھی فائدے مند ہوتی ہے۔ ایک پیڑ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا دیا ہے جس کے پھل، جس کی جڑ، جس کے پتے اور جس کی گٹھلی سب کام میں آتی ہے۔ طبی لحاظ سے اس کا بہت ہی اہم پھلوں میں استعمال کیا جاتا ہے اور اس کو بہتر شمار کیا جاتا ہے۔ جہاں فائدوں کی باتیں ہیں، اگر ہم اس کے فائدے گنائیں گے تو ہمارے جسم کے لیے بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں جامن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے، اگر اس کے فائدے ہوں گے تو اس کے نقصانات بھی ہوں گے۔ یہ بات دھیان رکھنا چاہیے کہ کسی بھی چیز کو آپ کھائیں، اس کے کھانے میں اگر آپ زیادتی کریں گے تو نقصان ہوگا اور اگر اس کو اس کی خوراک کے موافق کھائیں گے تو وہ فائدے مند ہوگا۔ جامن کے کھانے سے سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ پیٹ کی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ لیور میں اگر کمزوری ہے تو لیور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیور کو یہ طاقت دیتا ہے اور کھانے کو ہضم کرنے میں اس کی مثال نہیں پائی جاتی۔ اتنا اچھا ہے کھانے کو ہضم کرنے میں کہ یہ کھانے کو بہت جلدی ہضم کر دیتا ہے، معدے کو بہتر رکھتا ہے اور لیور کو بھی یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس سے انسانی جسم میں یہ جو پارٹس ہیں اس کو بڑی طاقت ملتی ہے۔ اور جامن کے کھانے سے ایک چیز اور بتا دوں کہ بہت سے لوگ جامن کھاتے ہیں تو وہ ہضمے کے لیے، یہ ذائقے کے لیے کھاتے ہیں۔ اگر ہمارے کڈنی میں، ہمارے گردے میں پتھری ہو گئی اور آپ جامن کی گٹھلی کا پاؤڈر بنا لیں اور اس کو دہی میں مکس کر کے اس کو صبح اور شام کھائیں، دہی میں ملا کر کے ایک چمچ، صرف ایک چمچ کھائیں جامن کا پاؤڈر، دہی تقریباً 100 گرام لے لیں، اسے مکس کر کے کھائیں تو گردے کی پتھری کو یہ گلا کر کے باہر کر دیتا ہے۔ بہت ہی فائدے مند ہے۔ اور آج کے دور میں کوئی ایسا گھر نہیں جس گھر میں شوگر کے مریض نہ ہوں۔ شوگر کے لیے اس کو امرت سمجھو، یہ بے حد فائدے مند ہے شوگر کے لیے۔ اگر شوگر ہو گیا ہے کسی کو، جامن کے پاؤڈر کا استعمال کریں، جامن کا استعمال کریں، جامن کے پتے کا پاؤڈر استعمال کریں، سب کے سب یہ فائدہ دے گا۔ اور یہ موسم گرما میں جو گٹھلیاں ہم پھینک دیتے ہیں، اس کو ہرگز نہ پھینکیں، بلکہ گٹھلیوں کو جامن کھا کر کے جامن کی گٹھلیوں کو ادھر ادھر نہ پھینکیں، ایک جگہ اکٹھا کرتے جائیں اور اس کو خشک کریں، سکھا لیں۔ جب سوکھ جائے تو اس کا پاؤڈر بنائیں، پاؤڈر بنا کر کے باریک پاؤڈر جار میں محفوظ کر لیں اور روزانہ شوگر کے مریضوں کو 1 چمچ صبح، 1 چمچ دوپہر میں، 1 چمچ رات میں کھانے سے پہلے دیں۔ انشاءاللہ
ब्लड शुगर भी नहीं होगा, यूरिन शुगर भी नहीं होगा, किसी एतबार से शुगर उसको होगा ही नहीं, और शुगर को का कंट्रोल में रखेगा, ये शुगर बढ़ने नहीं देगा। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। अच्छा, उसके अलावा अगर किसी को बवासीर हो गई है तो बवासीर में भी ये फ़ायदेमंद है। बवासीर वालों के लिए आपको गुठली नहीं खाना है, बल्कि आपको जामुन के पत्ते लेना है। जामुन के पत्ते का पाउडर बना लें, 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को खाएं। इंशाल्लाह बवासीर इससे जाती रहेगी, चाहे खूनी हो और चाहे बादी हो, दोनों में ये फ़ायदेमंद है और दोनों को फ़ायदा पहुंचाती। बवासीर में भी ये फ़ायदेमंद है। अच्छा, इसके अलावा जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, बच्चे जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं और बार बार उनको पेशाब आता है, उसके लिए भी ये जामुन फ़ायदेमंद है। इसका पाउडर भी फ़ायदेमंद है। उसका इस्तेमाल आप जामुन के पाउडर का, जो बच्चे पेशाब कर देते हैं उनके लिए आप शहद में पाउडर को मिक्स करके दें तो इंशाल्लाह जो बार बार पेशाब आता है और बिस्तर पर जो पेशाब कर देते हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अच्छा, इसके अलावा बहुत से हमारे नौजवान बच्चे और बच्चियां होती हैं जिनके चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं और मुहासों की वजह से, कीलों की वजह से, कील मुहासों की वजह से वो अपने चेहरे को किसी के सामने दिखाते हुए शर्म महसूस करते हैं। तो उनके लिए भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनके पत्तों में इतने फ़वाइद रखे हैं कि उनके पत्तों का पाउडर या गुठली का पाउडर चेहरे पर लगाने से कील मुहासे दूर हो जाते हैं। और ख़ास बात मैं अर्ज़ कर दूं कि अगर पत्तों का पाउडर दूध की मलाई में मिक्स करके रात में चेहरे पर तकरीबन 20 मिनट इसको लगा करके रखें और उसके बाद इसको धो दें, पानी से वॉश करें या एलोवेरा साबुन से या एलोवेरा जेल से वो वॉश करें, तो उसके बाद आप देखेंगे अपने चेहरे को कितना गोरा होता है, कितना साफ़ होता है, कितना शफाफ होता है, चेहरे में ग्लो पैदा होता है, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाता है, निखार पैदा हो जाता है इस जामुन के पत्तों के पाउडर से। इसलिए इसमें भी ये फ़ायदेमंद है। तो इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर आप जामुन के पत्तों को देखें या इसके फल को देखें, इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। अच्छा, जब भी आप जामुन खाएं, अगर किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो एहतियात करें, उसमें नमक न मिलाएं। लेकिन अगर किसी को ब्लड प्रेशर नहीं है तो फिर वो जब भी जामुन खाएं तो नमक मिला करके खाएं, तो उसमें जायके में भी इजाफा होगा और दूध हज़म भी बन जाएगा, ज़्यादा जल्दी खाने को हज़म करेगा। इसलिए जब भी खाएं तो इसमें नमक मिला करके खाएं। अच्छा, आयोडीन नमक का इस्तेमाल न करें, बल्कि इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाएं। अगर काला नमक मिलाते हैं तो और भी जल्दी खाने को हज़म करता है। तो जामुन के ये फ़वाइद थे जो मैंने आपके सामने रखे। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको नुकसान बताने की कोशिश करूँगा कि अगर जामुन खाने से इतने फ़ायदे नज़र आते हैं तो इसके नुकसान क्या हैं। अच्छा, 1-2 और ऐसे फ़ायदे हैं। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अगर पेट में कीड़े हो गए तो उसको बड़ी परेशानी होती है। छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा परेशानी होती है, कीड़े हो जाते हैं पेट में। तो कीड़ों को ख़त्म करने के लिए जामुन का पाउडर बेहद फ़ायदेमंद है। तो उस वक्त आप जामुन को खाएं या जामुन का जूस उसमें ज़्यादा फ़ायदा करता है, यानी जामुन का जूस निकाल करके और ये बच्चों को पिलाएं तो उनके पेट के कीड़े मर जाते हैं और बेहद फ़ायदा उनको होता है। अच्छा, अगर आप इसके नुकसान को देखना चाहते हैं तो नुकसान इसके भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको जामुन से फ़ायदे नज़र आ रहे हैं
تو اس سے نقصان بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ اگر آپ سردی کے شکار ہوتے ہیں، بار بار انفیکشن ہوتا ہے، آپ کو الرجی ہو جاتی ہے اور جامن کو زیادہ کھائیں گے تو آپ کو کف زیادہ بن سکتا ہے۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ جامن کھائیں اگر آپ کو الرجی وغیرہ ہے تو، تاکہ کف نہ بننے پائے۔ اچھا، اس کو زیادہ کھانے سے ایک چیز اور ہو سکتی ہے، بخار آ سکتا ہے، اس لیے جامن کو زیادہ نہ کھائیں، بلکہ اتنا کھائیں کہ جس کو آپ آسانی سے ہضم کر سکیں۔ تو یہ تو عام بات ہے، کسی چیز کی زیادتی نقصان دیتی ہے تو زیادہ نہ کھائیں، بلکہ کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ کا کھانا بھی ہضم ہو جائے۔ آپ 100 گرام کھا لیجئے، 250 گرام کھا لیجئے۔ اب یہ بیٹھ گئے کھانے کے لیے 1 کلو 2 کلو کھانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ نقصان دے گا۔ تو اس لیے میں نے اس کے فوائد بھی بتا دیے ہیں، آپ کو نقصان بھی بتا دیے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہیں، اس کے نقصان کیا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے طبی فوائد حاصل کر سکیں، حکمت کے فائدے حاصل کر سکیں۔ تو یہ ہمارے چند فوائد جو آپ کے سامنے میں نے رکھے ہیں، اگر اس کا استعمال کریں گے تو آپ چند دنوں میں دیکھیں گے۔ یہ نہ سوچئے کہ ہم نے 1 مرتبہ کھا لیا اور پورا فائدہ مجھے مل جائے، یا 2 مرتبہ کھا لیا تو پورے فائدے مل جائیں، بلکہ اس کو کھائیں اسے چند دن، تو انشاءاللہ آپ کو چاہے لگائیں، چاہے جوس پئیں، چاہے کھائیں، تو کچھ دن کھانے کے بعد ہی آپ کے لیے فائدے نمودار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو دیسی ادویات استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔